بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کرشن چندر کے ایک ناول دوسری برفباری سے پہلے کا فنی و فکری جائزہ پیش کریں گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت ناول ہے، رومانوی ناول ہے، کرشن چندر کا بہت ہی مشہور ناول ہے اور BS کے کورس میں بھی شامل ہے، اور اس پر میں نے جب ریسرچ کیا تو اس پر اتنے نوٹس نہیں ملتے، کسی نے اس پر اتنا کام نہیں کیا ابھی تک، تو میں نے اس پر یہ ویڈیو بنائی۔ بہت سے طلباء دیتے ہیں مختلف قسم کے گروپوں میں، واٹس ایپوں میں، لیکن اس پر نوٹس نہیں ملتے، تو آج میں نے اس پر یہ نوٹس بنائے ہیں، تو یہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ تو چلو پڑھتے ہیں۔ یہ ناول پہلی مرتبہ بمبئی سے ایک ماہنامہ شاعر میں کرشن چندر نمبر شمارہ 34 میں شائع ہوا۔ یعنی کرشن چندر نمبر ایک اخبار شائع ہوتا تھا شاعر کے نام سے، تو اس میں کرشن چندر نمبر ہوتا تھا شمارہ 34 میں یہ شائع ہوا، یعنی اخبار میں پہلی مرتبہ یہ ناول شائع ہوا۔ یہ ناول اردو کے بہترین ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ناول کے اصولوں پر پورا اترتا ہے، اسی وجہ سے یہ ایک بہت ہی بہترین ناول قرار دیا جا سکتا ہے۔ اب ذیل میں اس کا فنی و فکری جائزہ تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فنی جائزہ، تو فنی جائزے میں پہلے نمبر پر پلاٹ ہوتا ہے۔ پلاٹ کے حوالے سے یہ ناول بہترین ہے۔ اس ناول میں شامل تمام واقعات زنجیر کی کڑیوں کی طرح باہم پیوست ہے، جس کی وجہ سے پڑھنے کے دوران اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ ناول کے آغاز میں مصنف فلیش بیک کی تکنیک استعمال کی ہے۔ مصنف نے فلیش بیک یعنی ماضی کی طرف چلے جانا، پھر واپس حال کی طرف آنا، تو اس کو فلیش بیک کی تکنیک کہتے ہیں۔ تو ناول کے آغاز میں مصنف نے فلیش بیک کی تکنیک استعمال کی ہے، جس کی وجہ سے کہانی کچھ لمحے کے لیے ماضی کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن پھر کہانی واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہے اور آخر تک ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ الغرض اس ناول کا پلاٹ مربوط ہے اور کہیں پر بھی جول نظر نہیں آتا۔ اب دوسرے نمبر پر ہے کردار نگاری۔ کردار نگاری کے حوالے سے بھی یہ ایک بہترین ناول ہے۔ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے کرداروں کے نفسیات کو خوبصورتی سے قلم بند کیا گیا ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار ٹھاکر سنگھ ہے، جو کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ناول میں مصنف نے اس کردار کے کئی پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک بہترین شکاری ہے، جس کا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک بہادر کردار ہے، مختلف مہمات کو بہادری کے ساتھ سر کرتے ہیں۔ جب نر سنگھ چابک سے اس کی پٹائی کرتے ہیں تو یہ بھی بدلہ لینے کے لیے پر تول رہا ہوتا ہے، لیکن باپ کے بار بار اصرار کرنے سے، بار بار نصیحت کرنے سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جو عورت کی حرص و لالچ کی وجہ سے عورت ذات سے نفرت کرنے لگتا ہے، لیکن ناول کے آخر میں جنس اور محبت ایک بار پھر اس پر غالب آ جاتے ہیں اور دیپالی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ گورکانی ایک اور اہم کردار ہے۔ اس ناول کا ایک اور مرکزی کردار گورکانی ہے۔ یہ بھی عورت کی حرص و لالچ کا شکار ہوا ہے۔ اس کی پڑھی لکھی بیوی عظیمہ ایک انگریز گورنر کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر لیتی ہے تاکہ اس کے شوہر یعنی گورکانی کو اسسٹنٹ کمشنر سے چیف کمشنر کے عہدے پر براجمان کرے۔ گورکانی ایک غیرت مند کردار ہے۔ جب اپنی بیوی کو انگریز کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو وہیں پر ہی دونوں کے سینوں میں خنجر گھونپ دیتا ہے۔ گورکانی ایک عظیم باپ کی طرح محبت کرنے والا کردار ہے۔ دیپالی جو کہ 7 سال کی عمر میں جنگل میں روتی ہوئی اس کو مل جاتی ہے، جس کی ماں ایک شیر کا شکار بنی تھی۔ گورکانی اس سے والد کی طرح محبت کرتا ہے اور اس کو باپ کی محبت کی کمی محسوس نہیں کرنے دیتی ہے۔ ناول کے آخر میں انگریز گورنر کے بھائی اس کی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ دیپالی اس ناول کا ایک اور اہم کردار ہے۔ چھوٹی عمر میں اس کی ماں ایک چیتے کی شکار بن جاتی ہے، پھر اس کی زندگی میں گورکانی آتے ہیں اور اس کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتے ہیں۔ دیپالی جنگلی ماحول میں ایک جنگلی پودے کی طرح بڑھتی ہے، لیکن اس کو اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ تک نہیں چلتا اور جوان اور خوبرو عورت بن جاتی ہے۔ دیپالی ٹھاکر سنگھ کی عورتوں سے نفرت کی سزا بھگتتی ہے اور ٹھاکر کے ہاتھوں سے خوب مار کھاتی ہے۔ دیپالی جب جوان عورت بن جاتی ہے تو اس
اس میں محبت کے جذبات بھی سر اٹھانے لگتے ہیں۔ مصنف نے اس کے نفسیات کو اعلیٰ انداز میں بیان کیا ہے۔ ناول کے آخر میں جب جنسیت کا غلبہ دیپالی پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ٹھاکر سنگھ کے کمرے میں چلی آتی ہے۔ اسی طرح درشنا اور عظیمہ اگرچہ اس ناول کے مرکزی کردار نہیں ہے لیکن انہوں نے ناول کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے۔ درشنا ایک خوبصورت دوشیزہ ہے لیکن بے وفائی اور خرس و لالچ اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ غریب عورت ہے، اس کا شوہر ٹھاکر سنگھ بھی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لہذا دولت اور محل کی لالچ میں درشنا گھر بار اور شوہر کو چھوڑ کر کنول سنگھ کے محل میں چلی جاتی ہے اور اپنی عزت کا سودا کر جاتی ہے۔ اسی طرح عظیمہ ایک پڑھی لکھی عورت ہے۔ درشنا ان پڑھ تھی، عظیمہ پڑھی لکھی عورت ہے۔ اس کا شوہر گورکانی بھی امیر شخص ہے جو کہ اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہے، لیکن عظیمہ اپنی شوہر کی مزید ترقی کے لیے اپنے جسم کو زینے کے طور پر، سیڑھی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور یہ پڑھی لکھی عورت وہ کام کر جاتی ہے جو ان پڑھ درشنا نے کیا تھا۔ ان تمام کرداروں کے علاوہ ضمنی کرداروں میں نرسنگ، کنول بیریندر سنگھ، ٹھاکر کے والد اور لالی وغیرہ شامل ہے۔ لالی ایک بھیڑیے کا بچہ ہے، یہ بھی اس ناول کا ایک کردار ہے۔ تو یہ کردار نگاری تھی۔ اب نیکسٹ ہے مکالمہ نگاری۔ مکالمہ نگاری بھی ناول کا ایک اہم جز ہے جس کے ذریعے کرداروں کے نفسیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ کرشن چندر کے ناولوں کے کرداروں کے مکالمے فطری ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ایک کردار ہوتا ہے، ایک شخص ہوتا ہے، اس طرح اس کے مکالمے ہوتے ہیں۔ ان پڑھ ہے تو ان پڑھوں کی طرح باتیں کرے گا، افسر ہے تو افسروں کی طرح باتیں کرے گا۔ ان کے مکالمے سادہ اور مختصر ہوتے ہیں۔ کرشن چندر نے اس ناول میں کرداروں سے مکالمے اس انداز سے کہلوائے ہیں کہ قاری کو یہی لگتا ہے کہ یہ تمام افراد میرے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹھاکر نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ اب یہ مکالمے ہے۔ موہنا نے جواب دیا، موہنا بھی اس کا ایک کردار ہے اس ناول کا۔ موہنا نے جواب دیا، ہاں، اس کی پلکیں گری ہوئی ہے اور رخسار تپنے لگے۔ شادی کب ہے؟ اگلی گرمیوں میں۔ دلہا کیسا ہے؟ سندر ہے۔ تو آپ یہاں پر مکالمے دیکھ سکتے کتنے مختصر ہے۔ ایک مکالمہ ٹھاکر سنگھ کی جانب سے ہے، دوسرا موہنا کی جانب سے، مختصر ہے۔ اور ٹھاکر اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو کرشن چندر کے جو مکالمے ہیں وہ مکالموں کے ساتھ منظر کو بھی بیان کرتے ہیں، تو اس طرح وہ مکالمے آسانی کے ساتھ ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہاں دیکھ کر دلہا کیسا ہے؟ سندر ہے، تو اس کے بعد ایک منظر کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، ٹھاکر سنگھ نے ڈان پر کڑے جنگل کو دیکھا اور ایک آہ بھری، تو ایک منظر بھی اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو مکالمے اور آسانی کے ساتھ قاری کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ منظر نگاری، اس ناول کی ایک اور اہم خصوصیت منظر نگاری ہے۔ کرشن چندر نے بہترین منظر نگاری سے ناول میں مزید دلچسپی پیدا کی ہے۔ اس کے علاوہ فطرت کے حسن کو اس ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں کہ قاری خود فطرت کی خوبصورتی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کسی بھی منظر کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک تصویر ذہن میں بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک کوا اوپر ہوا میں کائیں کائیں کرتا ہوا جا رہا تھا۔ دیپالی نے ایڑی اٹھا کر اور سر اونچا کر کے دیکھا، پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر ہوا میں لے گئی اور تالی بجا بجا کر کوے سے کہنے لگی، کو کو، اور کوا فضا میں تیرتا ہوا کائیں کائیں کرتا ہوا اوپر اڑ گیا۔ تو یہ ایک منظر انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک تصویر ہمارے ذہن میں بن جاتی ہے۔ اگلا جو ہے وہ تجسس ہے۔ تجسس ناول کا ایک اہم حصہ ہے، اس کے بغیر ناول کا ذائقہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ دوسری برفباری سے پہلے یعنی اس ناول میں تجسس کی انتہا ہے۔ مصنف نے ابتدا ہی سے قاری کو تجسس کی سحر میں جکڑ لیا ہے۔ ناول میں ایسے ایسے مناظر کو پیش کیا گیا ہے، ایسے ایسے انداز میں پیش کیا گیا ہے جو قاری کی حیرانی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ ٹھاکر سنگھ جب کیا نام ہے اس کا کنول بیریندر سنگھ کو، یا نرسنگھ، اب میں نام بھول رہا ہوں، ٹھاکر سنگھ جب نرسنگھ کو قتل کرنے کی غرض سے رات کی تاریکی میں اس کے محل میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت قاری کی تجسس انتہا تک پہنچتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔
اس طرح جب گورکانی اور ٹھاکر سنگھ جنگلوں میں زندگی گزارتے ہیں تو پڑھنے کے دوران خونی جانوروں کا خوف قاری خود بھی محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو اس طرح کی تجسس اس میں پیش کیا ہے مصنف کرشن چندر نے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، فنی جائزہ ہے، یہ فکری جائزہ اگر ہم لیں گے تو پھر ویڈیو طویل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس ناول کا ہم فکری جائزہ پیش کریں گے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔